بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الذبائح والصید والتسمیہ وقول اللہ عز وجل حرمت علیکم المیتہ۔ یہ باب ہے ذبائح اور شکار کے بیان میں، ذبائح اور شکار کے بیان میں کہ ذبح کس طرح کرنا چاہیے اور شکار کس طرح کرنا چاہیے، وہ تسمیہ اور شکار کرتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں ایک آیت ذکر فرمائی ہے، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ ان باتوں پر استدلال فرما رہے کہ شکار کرنا حلال ہے اگر حلال طریقے سے ہو، اور ذبح کرنا شرعی طریقے سے ضروری ہے، مردار کا کھانا حرام ہے اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ وقول اللہ عز وجل حرمت علیکم المیتہ، حرام کی گئی تمہارے اوپر مردار پتہ سو حرام شویدہ۔ فلا تخشوهم واخشونی، بس ان سے نہ ڈریو ہم سے ڈر جاؤ۔ فلا تخشوهم میرے گئی دین خاص زمانے بھی ہو رہی گئے تحلیل و تحریم کے دزان نے تحلیل و تحریم مکوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو ضرور لیبلونکم اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالتا ہے بشیء کچھ چیزوں کے ساتھ، من الصید یعنی شکار میں سے، صید بمعنی مسجد کے ہے کہ احرام کے حالت میں تمہارے لیے خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ الآیہ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ العقود، ورسورۃ المائدہ پر شروع کہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنانو اوفوا پروالے کئیم بالعقود پلوزن باندیم، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یا اللہ فرمائی چہلل کڑیشی تاز دپارا بے زبان ساوری، والسؤال دار ازی اول امر بی ایفاء العقود دیم چلوزن پورا کئیم بے چتاز دپارا ڈنگر حلال دیم۔ زین کی سوال دار ازی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اور حرمت احلت لکم الانعام اور تاسو دپارا ڈنگر حلال دیم، یہ دوڑ پمین کی مناسبت نشترے، یہ دوڑ پمین کی مناسبت نشترے، ذکا اول امر بھی ایفاء العقود دیم بے حرمت علیکم المیتہ اور احلت لکم الانعام۔ علامہ حسین علی رحمہ اللہ ودی پمین کی ربط بیانول، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، تم عقود کو پورا کرو، اور من جملہ ان عقود میں سے یہ ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو۔ پھر آگے ان چیزوں کا تذکرہ جو حلال ہے، احلت لکم الانعام تاسو دا پارا بے زبان ساوری حلال کڑی شوی دیم۔ نو پدی سرا د دواړو آیتونو په منځ کې ربط معلوم شو چې عقود نه مراد تحریمات اللہ، اللہ تعالیٰ حرام کردے چیزونه دي، اور تحریمات غیر اللہ، اللہ حرام کردے چیزونه حرام دي، مخلوقات حرام کردے چیزونه حرام نه دي بلکہ هغه حلال دي۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې عقود نه مراد ما احل وما حرم، کم چیزونه چې الله حلال کړی دي او کم چیزونه چې الله تعالیٰ حرام کړی دي، دا تری مراد دي۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنانو پروالو کے پلوزن سرام، دلتا دا عقود نه څه مراد ته؟ العقود ما احل وحرم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عقود نه مراد هغه چیزونه دي چې حلال کړی شوي دي، وحرم هغه چیزونه دي چې حرام کړی شوي دي، الا ما یتلا علیکم مگر جو تم پر پڑھ کر سنائی جائے گی وہ حرام ہے۔ وہ کون چیزیں ہے؟ الخنزیر خنزیر ہے۔ پھر آگے آیت میں ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور برانگیختہ نہ کرے تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی کہ تم عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے۔ ولا یجرمنکم پار دینے کی تاسلرام، یجرمن مانا دادا یحملنکم تمہیں نہ ابارے، شنآن عداوت کسی قوم کے ساتھ دشمنی کہ تم عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے۔ پھر آگے چند جانوروں کا تذکرہ ہے، حرمت علیکم المیتہ تاسوانی مردار حرام شویدام۔ بیا اللہ تعالی استثناء کی چی بعض چیزونه حلال سورو کې حرام دي، اصلي والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ۔ منخنقہ د خنق نه ده، منخنقہ ساوری ته وایي کیا خفی کړی شي
مرئی باندې والا تا گوت کیری اور خفی کی ایت منخنقہ ہوئی والمنخنقام جس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا گیا دیتا منخنقہ ہوئی دیم دے والموقوذتم اگر چو والے شیم تو لگی دی یو غٹ ساب لرگے دی رواغس یو غٹ کوتک دی رواغس باگی باری دی ساورے اوہ وواحل دی مڑکم تاکہ خوراک حرام دے والموقوذتہ والمتردیتم جو پہاڑ سے گرا دیا گیا والمتردیم اگر ساورے چی دا غرد ارتا اکلیشی ومرشیم دی خوراکم تاز دبارہ حرام دے والنتیحتو اگر ساورے چی بل ساورے پخکر باندی ہوئی جو سینگ سے مار دیا گیا اداگی دو جن مرشیم اگر تاز دبارہ سرے حرام دے امام بخاری رحمہ اللہ دا آیتوں نے ذکر کردی ہو گو رہی المنخنقہ تخنق فتموت جس کا گلا دبا دیا جائے اور وہ مر جائے الموقوذہ تضرب بالخشب جس کو لکڑی کے ذات مارا جائے توقظها کہ تو اس کو مارے فتموت پس وہ مر جائے المتردیہ تتردى من الجبل جو کہ پہاڑ سے گر جائے النتیحہ تنتح الشات جس کو مارا جائے بکری کے ساتھ یعنی جس کے سینگ مار دیا گیا ہو لڑائی میں فما ادرکتا اگر آپ نے اس کو پا لیا یتحرک بذنبہ کہ اس کی دم حرکت کر رہی ہے او بعینہ یا آنکھ کی حرکت کر رہی ہے تو فذبح وکل اس کو ذبح کرو اور کھاؤ کچرتا یا ساورے دغر نارتاوشیم اور تزرزر لاڑیم اگر کہ آثار دا حیات موجود دی اللہ ما زکیتو آثار دا حیات موجود دی پی حرکت کی سترگی گرزی را گرزی اوڑی راوڑی نو دا دلیل دے کہ دا ساورے حیات ٹوندے دے لہذا بیتا ذبح کو پا ذبح شرعی سرا نو بید آگے خوراک ترہ پر سرے جائز دے بید آگے خوراک ترہ پر سرے جائز دے وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کی تیر یا لکڑی یا گس سے شکار کے بارے میں پوچھا پر کے تیر دو غشی پرچکے یا پلرگی سرام یا پگس سرام شکار پاوارہ کی تپوسو کوم دا معراج لفظ عام دیکھا معراج ما تپوسو کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام انسوید المعراج دا معراج دا شکار پاوارہ کی دا دی دری معنی ماوکھری مخی برازی بار بار بزنہ کوبا پر کے تیر یا لکڑی یا گس سے شکار کے بارے میں نے پوچھا پر کے تیر دا غشی پا پر سرام یا پا لرگی سرام یا پا لرگی سرام یا پا گس سرام شکار پاوا رکیم ماد نبی علیہ السلام نے تپوسکم فقال اللہ کے رسول نے فرمایا ما اصاب بحدہم جو اس کو پہنچے ما اصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے نوک شکار کو لگ جائے اگر اس کے نوک شکار کو لگ جائے بحدی ہی تاغی چکم آتی سر دے کہ آگے چرتا دی شکار تو رسیم ما اصاب بحدی جو اس کا نوک اس شکار کو پہنچ جائے پتیرے باندی آگے تیز سے آگے دی شکار باندی اولگیم نفکل اس کو کاؤں وما اصابا بعرضیم اگر چوڑائی میں وہ شکار کو پہنچ جائے داگے گا پلن والے اگر یہ شکار باندھی اولگی پلن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا نوک شکار کو پہنچ جائے تو کاؤ لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کاؤ کہ چرت داگے عرض داگے پلن والے پدا اخکار باندھی اولگی نبی مخرا زکا فہو وقیذن یہ موقوذہ ہے موقوذہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس کو
مار مار کر قتل کر دیا گیا ہو، والموقوذۃ جس کو مار مار کر قتل کر دیا گیا ہو، یعنی دا دغه زور د وجنه دا مړه شوی دا. وسألته عن صید الکلب میں نے اس سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں کہ د سپي شکار کولای شم کنا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کہ چرته کلب معلم وي هغه سپي چې تاسو ته تعلیم ورکړی دی اور هغه لاړ شي اور تا د پاره شکار وکړي، تا د پاره شکار وکړي اور جوړ موړ تعالی راولي نو به ته ذبح کا او اخرى یا هغه ولګي دا مړ کی دا شکار تعالی مړ کی خو په خپل اون خوري نو به هم ته بالکل تا د پاره د خوراک جایز دی. دریم صورت دا چې ځانتی مخري، ځانتی هم مخري نو به د خوراک تا د پاره جایز نه دی. ولی ځکه دې ځان د پاره دا ښکار کړی تا د پاره نه دی کړ. بس صورت د سی وی چې یو سړی کلب معلم په شکار باندې ولېږي اور هغه سره تبل سپه هم میلاو شي، هغه دواړه مشترکه تور باندې شکار وکي نو به هم دا شکار حرام دی. وجد سره ځکه تا په خپل سپه باندې بسم الله ویل لا په دې بل باندې بسم الله نه ویل. بعض د پتا شي صورت وی چې یو سړی ښکار کې په غشي باندې یا په بل یو آل باندې اور دو درې ورځې بعد د ښکار انسان ته میلاو شي، ځنګل وی ځنګل کې ارتاو شي، د درې ورځې بعد تا ښکار میلاو شي. نایبر کی تفصیل دا ده کہ چرته هغه ورې دغه د غشي نشانو د بل چی نشان پینو نو خړای شي کستا زله غواړي او کچر د بل یو شي نشانو پکې نو به ته د پاره دغه خوراک جایز نه دی ځکه ممکن ده چې سپی دا ځان د پاره خړلې یا بل څه شي وي. وسالت عن صید الکلب میں نے آپ سے پوچھا کتے کے شکار کے بارے میں، فقال اللہ کے رسول نے فرمایا ما امسک علیکم جو روک کر رکھ دے تمہارے لیے فکل اس کو کھاؤ، فإن أخذ الکلب فإن أخذ الکلب اس لیے کتے کا پکڑنا زکات یہ ذبح ہے، فإن وجدت مع کلبک اگر آپ نے پا لیا اپنے کتے کے ساتھ اور کتا او کلابک کا کلبن غیرام یا اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کلب آپ نے پایا، فخشیت پس آپ ڈر رہے ہو ایکون اخذ معہم کہ اس دوسرے کتے نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہے، وقت قتل اور اس کو قتل کیا، فلا تاکل پھر اس کو نہ کھاؤ، فانما ذکرت اسم اللہ علی کلبک اس لیے کہ آپ نے اپنے کتے پر تو اللہ کا نام لیا ہے، ولم تذکرہ علی غیرہ اور دوسرے کتوں پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے. لہذا آپ اس شکار کو کھا سکتے ہو جو آپ کے کتے نے آپ کے لیے روک کر رکھا ہو اور آپ نے اس کتے پر بسم اللہ بھی پڑھا ہو. کسی اگر دوسرے کتے نے اس کو پکڑا تو پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. باب صید المعراض یہ باب ہے پر کے تیر یعنی لکڑی گز وغیرہ سے شکار کرنے کا بیان. یہ باب ہے پر کے تیر، پر کے تیر سے مانا تھا صید المعراض مانا سرا یعنی پلرگی سرام پگز وغیرہ سرام شکار کول جائز دی کہ جائز نہ دی. دغه روایت ته په تیزی باندې ولګي دا شکار جائز دی او که چرته دا د زور د وجنا هغه شکار مړ شو به حلال نه دی. باب صید المعراض. وقال ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فی المقتولۃ بالبندوقۃ جو مر جائے بندوق کے ساتھ، تلک الموقوذۃ یہ موقوذہ ہے. دا موقوذہ را موقوذہ پی جانے یعنی جس کو مار مار کر قتل کر دیا گیا ہو. ځکه بندوق چې دی دی کې دا کلتوس چې تاواچول دغه ز سختۍ د وجنا دغه شکار مړ شوی دی. وکره سالم سالم نے اس کو مکروہ سمجھا، والقاسم مجاہد اور قاسم اور مجاہد ابراہیم عطا اور حسن نے بھی، وکری الحسن حسن نے مکروہ سمجھا رمی البندقۃ کہ ایک بندق کے ذریعے سے مارنا شکار کو، فی القری بستی میں، والامصار شہر میں، ولا یرا باسا فیما سوا اور دیہات اور شہر کے علاوہ دوسری جگہوں میں انہوں نے حرج نہیں سمجھا، اس میں انہوں نے حرج دوسری جگہوں میں نہیں سمجھا. ابھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المعراض یعنی اللہ کے رسول سے پوچھا عن المعراض یعنی لکڑی یا گز سے شکار کرنے کے بارے میں. فقال اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اصبت بحد جب آپ اس کو پہنچے شکار کو
بحد اس کے نوک کے ساتھ، فکل اس کو کھاؤ، اذا صاب بعرضہم اگر پہنچ جائے شکار کو اس کے عرض کے ساتھ، اور فقتل اور وہ چیز اس کو قتل کرے، فإنه وقیز یہ موقوذہ میں داخل ہے، یعنی اس کو مار مار کر قتل کر دیا گیا ہے، تو فلا تاکل پھر اس کو نہ کھاؤ، فقلت میں نے کہا ارسل کلب میں اپنے کتے کو بیچتا ہوں، قال اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ارسلت کلبک جب آپ اپنے کتے کو بھیجیں، وسمیت اور اللہ کا نام لیں، فکل اس کو کھاؤ، قلت میں نے کہا فإن اکل اگر وہ کتا بھی اس میں سے قائم لگا روایت کم جو کی ذکر کرو یہ لگا سپیم خوراکو کی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تاکل پھر اس کو نہ کھاؤ، فإنه لم يمسك عليك اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے روک کر نہیں رکھا، انما امسك على نفسه اس نے اپنے لیے روک کر رکھا ہے، فقلت میں نے کہا ارسل کلبی میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، فاجد معه کلبا آخر میں اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاتا ہوں، قال اللہ کے رسول نے فرمایا لا تاکل اس کو نہ کھاؤ، فإنك اذا سميت على كلبك اس لیے کہ جب آپ نے اپنے کتے پر تو بسم اللہ کہا ہے، لیکن ولم تسمی علی الاخر آپ نے دوسرے کتے پر بسم اللہ اور تسمیہ نہیں پڑھا ہے، تو پکم سپی باندھی کتاب بسم اللہ واللم داغی خوراک داغی شکار خدا دا پر جائز تھے، البتہ دیم سپی داسی دے کتاب آگے بانی بسم اللہ نہ دے ویل داغی خوراک تا دا پر جائز نہ دے۔ باب ما اصاب المعراض بعرضهم یہ باب ہے کہ جب پر کے تیر یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ باب ما اصاب المعراض بعرضه دلرگی یا دگس پلن والے دغخکار تو لگی اے دے خوراک جائز دے کہ جائز نہ دے۔ ابھی قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن حمام بن الحارث عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول انا نرسل الکلاب المعلمہ ہم بیچتے ہیں ان کتوں کو المعلمہ جن کو تعلیم دی گئی ہے، قال اللہ کے رسول نے فرمایا کل ما امسکنا علیکم کھاؤ جو روک کر رکھے وہ کتے تمہارے لیے، قلت میں نے کہا فإن قتلنا اگر وہ اس کو قتل کرے، قال اللہ کے رسول نے فرمایا وإن قتلنا اگر وہ کتے شکار کو قتل کرے پھر بھی جائز ہے، قلت میں نے کہا وإنا لنرمی بالمعراض ہم عرض کے ساتھ اس کو مارتے ہیں، یعنی داغی پپلن والی سردام علوم، قال اللہ کے رسول نے فرمایا کل ما خزقام کاؤ جو اس کو پاڑے، وما اصاب بعرضه اور جو پہنچ جائے اس کے عرض کے ساتھ چڑائی کے ساتھ، فلا تاکل پھر تم اس کو نہ کھاؤ۔ شروع کے ما ذکر کریو چې ګورا کله چې د زور د وجینا دغه شکار مرشي نو دا موقوزه کی راځي، موقوزه والموقوزه تو ودا داغی د سختی د وجه نه دا شکار مر شوی دی نو به داغی خوراک جائز نہ دے۔ باب صید القوس یہ باب ہے تیر کمان سے شکار کرنے کے بیان میں، چې په تیر سره په غشی سره په کمان سره شکار کول جائز دے کہ جائز نہ دے۔ وقال الحسن و ابراہیم اذا ضرب صیدا جب مارے کس کو شکار کو، فبان منہم یدن اس سے الگ ہو جائے ہاتھ اور رجلن یا پاؤ، فلا یاکل پس نہ کھائے الذی وہ حصہ بان جو جدا ہو گیا تاخکار او ہو لیکن اللہ جدا شو لیکن اخپ جدا شو نو داغی خوراک جائز نہ دے، ویاکل سائرہم اور باقی حصے کو کھا سکتے۔ وقال ابراہیم حضرت ابراہیم نے فرمایا اذا ضربت عنقا جب آپ مارے اس کے گردن کو او وسط یا درمیانی حصے کو فکلو پس اس کو کھاؤ۔ وقال الاعمش اعمش فرماتے ہیں وہ روایت کرتے عن زید زید سے کہ استعصا علی آل عبداللہ حمار، وہ فرماتے ہیں کہ آل عبداللہ پر ایک وحشی گدا وہ بدک پڑا، استعصا مانے بدک پڑا یعنی اگی منڈو والا وہ تختیدہ، فامرہم اللہ کے رسول نے انہیں حکم فرمایا ایضربو کہ اس کو مارے حیث تیسر جس طرح میسر ہو جس طرح آسان ہو، دعو ما سقط منہم اور چھوڑ دو اس حصے کو جو اس سے الگ ہو جائے، وہ کلو باقی حصہ کاؤم یو ساوریح وحشی حمار اگی منڈکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ کم تس زبق و اخرائی داغی نخپ جدا شو اللہ جدا شو میں داغی خوراک جائز نہ دے۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ ابن زید یزید قال حدثنا حیوتم قال اخبرنی ربیعت ابن یزید الدمشقی عن ابی ادریس عن ابی ثعلبۃ الخشعی قال
قلت یا نبی اللہ، میں نے کہ اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کی زمینوں میں ہیں، یعنی ہم وہاں پر رہتے ہیں، فناکل فی آنیتہم، آیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں، فبارض صید، ہم شکار والی زمین میں رہتے ہیں، اصید بقوسہم وبکلبہم، ہم شکار کرتے ہیں اپنے تیر کے ساتھ اور اپنے کتے کے ساتھ، الذی لیس بمعلم، جو کہ کلب معلم نہ ہو۔ کلب معلم اس کتے کو کہا جاتا ہے جس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان زمانے کے اندر اسپیشٹر ہے چاہے تو باقاعدہ تعلیم ورکڑے شوی اگیتا باقاعدہ تعلیم ورکڑے شوی نو هغه سپیوی چې هغه د تعلیم نه ورکړې شوی، آیا زاغه خوړې شوا کنه شم خوړې؟ نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتا ارشاد فرمائل، فما یسلولیم، میری لیے کون سی چیز جائز ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، اما ما ذکرتا من اہل الکتاب، جو آپ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے، فإن وجدتم غیرام، اگر تم اس کے علاوہ برتنوں کو پاؤ، فلا تاکلوا فیہا، پھر اس میں نہ پاکاؤ، کہ چرتا نور لوخی ہوئی نائی کے خوراک کوئی، وإن لم تجدوا، اگر تم دوسرے برتنوں کو نہ پاؤ، فاغسلوا، ان کو دھو لو، وکلوا فیہا، اس میں کھا سکتے ہو، وما صدت بقوسک، جو آپ شکار کر اپنے تیر کے ساتھ، وذکرت اسم اللہ، اور اللہ کا نام ذکر کریں، فکل، اس کو کھاؤ، وما صدت بکلبک المعلم، جو آپ شکار کریں کلب معلم کے ساتھ، فذکرت اسم اللہ، اور تم اللہ کا نام ذکر کرو، فکل، تو پھر اس کو کھا سکتے ہو، وما صدت بکلبک، جو آپ نے شکار کیا ہے بکلبک، اپنے کتے کے ساتھ، لیکن غیر معلم، ایسا کتا ہو جس کو تعلیم نہ دیا گیا ہو، فادرکتا، اور آپ پالو زکاتا، کہ وہ ذبح کیا ہوا ہے یعنی خون اس سے نکلا ہوا ہے، فکل، پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔ باب الخصف والبندقہ، خصف کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، واڑا واڑا وڑی وڑی گٹھی، ایتا خزف بے لکھی گا، خزف دلوبیا پا مقدار باندی، اور آگا پا گتو باندی خلق کی، اور آگا ولی پاگی باندی شکار، اور والبندقہ، اور بندق وغیرہ کے ذریعے سے مارنا۔ باب الخصف والبندقہ، انگلی سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور غلے مارنا۔ وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بردة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا يخزف، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے سے لوگوں کو چیزوں کو مارتا تھا، فقال لهم، عبداللہ بن مغفل نے فرمایا، لا تخزف، کنکریاں نہ مارا کرو، دا وڑی وڑی گھٹی موالا، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخصف، اللہ کے رسول نے خصف سے منع فرمایا، او کانا یکرہ الخصف، یا اللہ کے رسول خصف کو مکروہ سمجھتے تھے، وقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، انہ لا یصاد به صید، نہ اس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، ولا ينكأ به عدو، نہ اس کے ذریعے سے دشمن کو سزا دی جاتی ہے، نو ولی دا کار کوئی، لیکنها قد تکسر السن، لیکن یہ دان کو توڑتا ہے، اور وتفقع العین، اور آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، جدید وجہ نے دخل کو ستر کی وزی اور غاخون ماتی گی، نو ولی تا سکار کئی کہ آگا بے فیدے کار دے، کہ آگا بے فیدے کار دے، یہ وڑو وڑو گٹو سر سکی گی کہ واڑا واڑا گٹی تاسو والے، اور آگے سرا اگر نہ شکار کی گی، نہ دا دشمن نہ سو کو انتقام اغسطے کی، نہ دا دشمن نہ انتقام اغسطے کی گی۔ یکرہ ثم رعا ذالک یخزف، پھر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی دوبارہ کنکری کو مارتا تھا، فقال لهم، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا، وحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الخصف، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصف سے منع فرمایا، او کری الخصف، یا کنکریوں کے ذریعے سے مار کو ناپسند سمجھا، وانت تخزف،
آپ کنکے مار رہے ہو، لا اکلمک کذا و کذا، میں آپ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کروں گا، یعنی اتنے عمر تک آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا. زتا ته د الله د رسول فرمان بیانوم او ته پګټو باندې وشتل کې لکه ماشومان ته سبلی دي چې واړه واړه ماشومان یو بل پګټو باندې ولي دای د وجنده نقصان وچی غاخ ماتيږي یا پسترګي باندې ولګي هغه سترګا دغه شي وړاندې شي یا پسر باندې ولګي او سر دا سړی شي مات شي. باب من اقتنا کلبا ليس بكلب صيد او ماشیہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس نے کتا پالا جو نہ شکار کے لیے ہو اور نہ فصل کے حفاظت کے لیے ہو، جو نہ شکار کے لیے ہو اور نہ مویشی کے حفاظت کے لیے ہو. شوقیس پی ساتل کیا کہتے شکار دا پارم نوی ادا فصل دا حفاظت دا پارم نوی. باب من اقتنا کلبا لیس بکلب صید او ماشیۃ، جس نے پالا کتے کو جو کہ شکار کے لیے نہ ہو مویشی کی حفاظت کے لیے بھی نہ ہو. ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتنا کلبا، جس نے پالا کتے کو لیس بکلب ماشیۃ او ضاربۃ، جو کہ فصل کی حفاظت کے لیے بھی نہ ہو اور شکار کے لیے بھی نہ ہو، نقص کل یوم من عملہ قیراتان، تو ہر دن اس کے عمل سے 2 قیرات کی کمی ہوتی ہے، یعنی زیادہ عمل کم والے پر یہ سر لازمی گی. ابھی قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا حنظلة بن ابی سفیان سمعت سالما یقول سمعت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول نے فرمایا من اقتنا کلبا، جس نے کتے کو پالا، الا کلب ضاربا، مگر ایک تو مارنے والا کتا ہے، یسیدم لسیدن، شکار کے لیے، او کلب ماشیتن، یا مویشو کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے نہ ہو، فإنه ينقص من اجرهم كل يوم قيراطين، تو ہر دن اس کے اجر میں سے 2 قیرات کی کمی ہوتی ہے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنا کلبا، جس نے پالا کتے کو، الا کلب ماشیۃ، مگر ایک تو فصل کے لیے، سوائے فصل کی حفاظت کے لیے، او ضارین، اور شکار کے علاوہ اس نے کتا پالا، نقص من عملہ کل یوم قیراتات، تو ہر دن اس کے عمل میں سے 2 قیرات کی کمی ہوتی ہے. تو شوقیہ کتے پالنا یہ ناجائز اور حرام ہے. باب اذا اکل الکلب، اس طرح کے روایت پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ اگر آپ نے کتے کو بھیجا شکار پر اور وہ اس میں سے اپنے لیے کھائے تو پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، گویا اس نے اپنے لیے وہ شکار کیا ہوا ہے. باب اذا اکل الکلب، یہ باب اس بارے میں کہ جب کتا کھائے، وقولہ تعالی یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ماذا احل لهم، کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے. الی قول سرول الحساب، اجترہو کا معنی کیا ہے؟ اکتسبو، کہ وہ کمائے خود. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اکل الکلب، اگر کتا قائم، فقط افسدہ، اس نے اس کو فاسد کر دیا، لہذا فانما امسک علی نفسہ، اس نے اپنے لیے روک کر رکھا ہے، پھر آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. زانت خوراک کی بہتر پر دائی خوراک کو جائز نہ دے. واللہ تعالی یقول، اللہ رب العزت فرماتے تعلمونہن، اس حال میں کہ تم نے ان کو تعلیم دی ہو، مما علمکم اللہ، اس سے کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں سمجھ عطا فرمائی ہے. تم نے کتوں کی بھی تعلیم دی. فیضرب، تعلیم کس طرح دیا جائے گا؟ فیضرب، اس کو مارا جائے گا. مثلا کس پہ غلطی ہو کہ نوغا ہوا ادا بکل میں معلم شی، ویعلم، اس کو تعلیم دی جائے گی، حتی یترک، یہاں تک کہ وہ شکار کرے اور چھوڑ دے. وکری ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مکروہ سمجھائیں. وقال عطا فرماتے ہیں ان شرب الدم، اگر وہ اس کا خون پے، ولم یاکل، اور خود نہ کھائے، فکل، تو پھر اس کو کھا سکتے ہو. یعنی تا شکار اولے گا اور شکار اولے کے بخپل پنجو سرا آگئی وینی کو آگئی مڑ کو وہ بخپلے تھی یو پٹیم نے دا خڑل تا دا پارا دا خوراک بے سرے جائز دے.
ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انا قوم، ہم ایک قوم ہے، نصید بهذه الكلاب، ان کتوں کے ذریعے سے ہم شکار کر رہے ہیں۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب آپ نے ان کتوں کو بھیجو جو کہ معلم ہو، جو کہ سکھلایا گیا ہو، وذکرت اسم اللہ، اور تم اللہ کا نام ذکر کرو، فکل مما امسکنا علیک، پس کھاؤ تم اس میں سے جو روک کر رکھے ہو تمہارے لیے، وان قتلنا، اگرچہ وہ قتل کریں، الا ایاکل الکلب، مگر ہی کہ کتا کھائے تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہے، فانی اخاف، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں، ان یکون اما امسک ولا نفسی، کہ اس نے اس شکار کو اپنے لیے روک کر رکھا ہے پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو، وان خالطها کلاب من غیرها، اگر ان کتوں کے علاوہ دوسرے کتے ان کے ساتھ ملے شکار میں، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے تو جس کتے کو آپ نے بھیجا ہے اس پر تو آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے، لیکن اس دوسرے کتے پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ باب الصید اذا غاب عنہ یومین او ثلاثہ، یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے، جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو 2 یا 3 دن کے بعد ملے تو وہ کیا کرے، شکار کڑے شوے، شکار ددری رضی بعد ملاوشیم نبی بدے سکیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ارسلت كلبك، جب آپ اپنے کتے کو بھیجیں، وسمیت، اور اللہ کا نام لے، فامسک، وہ روک کر رکھے، وقتل، قتل کرے اس کو، فکل، پر اس کو تم کھاؤ، وان اکل، اگر وہ خود کھائے، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو، فانما امسک علی نفسہ، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنے لیے روک کر رکھا ہے۔ اذا خالط کلابا، اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی ملے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوں، فامسکنا، اس کو روک کر رکھے، وقتلنا، یا قتل کریں، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہ کھاؤ، فانک لا تدری، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ایھا قتلا، کہ ان میں سے کس نے قتل کیا، وان رمیت الصید، اگر آپ پھینکیں الصید، شکار پر تیر وغیرہ پھینک کے، فوجدتہ بعد یومن، پھر آپ اس کو پائے 1 دن کے بعد، او یومین، یا 2 دن کے بعد، لیس به الا اثر السامک، جس پر آپ کے تیر کا اثر موجود ہو، فکل، تو پھر اس کو تم کھا سکتے ہو، وان وقع فی الماء، اگر وہ پانی میں گر گیا، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہ کھاؤ، ممکن ہے دا چوبوں کی غرزیدو دا وجہ دا مرشے بھی۔ وقال عبد الله عن داود عن عامر عن عدي انه قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یرمی الصید، کہ وہ کس کو پھینکتا ہے، تیر کو شکار پر، فا یقتنیم فیقتفی اثرا، پھر وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، الیومین والثلاثہ، 2 دن یا 3 دن بعد، 3 دن، ثم یجد، پھر اس کو پاتا ہے، میتن، مرا ہوا، وفی سام، اور اس پر اس کا تیر کا نشان ہوتا ہے۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا کل انشاء، وہ کھائے اگر وہ چاہے، کہ چلتے دے غواری نے بالکل خوریشی، وہ کدے غواری چیز دے نہ خوربا نے بالکل بہتر دارے چی اون خوری، ممکن ہے دا چی بل دا ارتاویدو دا وجہ دا مرشوی وی، یا ابو کی لگی دلے وی، نو دا دی وجہ نا دا دریوزی بعد بلا شوی دے نو بہتر دے چی اون خوری۔ باب اذا وجدام مع الصید کلبا آخر، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب وہ شکار کے ساتھ دوسرا کتا بھی پائے، یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے۔ ابھی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن ابي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی ارسل کلبی، میں بیچتا ہوں اپنے کتے کو، وسمم، میں اس پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک، جب آپ اپنے کتے کو بھیجے، وسمیت، اور اللہ کا نام لیں، فاخذ، وہ شکار کو پکڑے، فقتل، اس کو قتل کرے، فاکل، اور خود اس سے کھائے، تو فلا تاکل، پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو، فانما امسک علی نفسہ، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روک کر رکھا ہے۔ قلت، میں نے کہا، انی ارسل کلبی، میں کتا بھیجتا ہوں، اجد معه کلبا آخر، اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں، لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے،
ایہما اخذا، کہ ان دونوں میں سے کس نے اس کو پکڑا ہے؟ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تاکل، پھر تم اس کو نہ کھاؤ، فانما سمیت علی کلبک، اس لیے کہ آپ نے تو اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، لیکن ولم تسمی علی غیرہم، دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ وسألت عن صید المعراج، میں نے آپ سے پوچھا معراج کے ذریعے سے شکار کرنے کے بارے میں، یعنی لکڑی یا گز سے یا تیر کے پر سے شکار کرنا کیسا ہے؟ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اصبت بحتیم، جب اس کا نوک اس کو پہنچے، فکل، پھر اس کو کھاؤ، واذا اصبت بعرضہ، اگر اس کا عرض پہنچے، فقتل، اس کو قتل کریں، فانه وقیذ، پس وہ موقوذہ میں داخل ہے، یعنی اس کو مار مار کر قتل کر دیا گیا، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو۔ باب ما جاء فی التصید، یہ باب ہے فی التصید، شکار کرنے کے بیان میں۔ یہ بارہ کی اگر روایت تھی کم چی مخ کی ذکر شوی دی، کم روایت چی مخ کی ذکر شوی دی، دغا روایت ذکر دی۔ باب ما جاء فی التصید، شکار کرنے کو بطور مشغلہ اختیار کرنا، تصید ویلے کی گی داد باب تفاعل نہ رہے، تکلف، چخپلا مشغلہ اختیار اول خکار کول، ادا جائز دے کہ جائز دے، بالکل جائز دے۔ عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدسی علاقہ کی اسی تو چل تخکار وغیرہ وہ نو آگا دا خپلا مشغلہ جوڑا کری با۔ دا شکار مبارک کی اکثر روایات دادا عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی تھی، اکثر روایات، اور آگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دلی مبارک کی تپوس کرو، تصید ویلے کی چی دا خکار مشغلہ اختیار اول۔ ابھی قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابن فضیل عن بیان عن عامر عن دین سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، فقلت، میں نے کہا انا قوما نتصید بهذا الكلاب، ہم ایک کیسی قوم ہیں کہ ہم شکار کرتے ہیں ان کتوں کے ذریعے سے، ہم نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلم، جب آپ بھیجے اپنے ان کتوں کو جو جس کو تعلیم دی گئی ہو، وذکرت اسم اللہ، اور اللہ کا نام تم نے اس پر لیا ہو، فکل، پر تم اس کو کھاؤ، مما امسکنا علیک، جو روک کر رکھے تمہارے لیے، چاہا اس ساتھی تا سدہ پارزانے تو خوراک کنے کی امسکنا مانا اللہ یاکل الکلب، مگر اگر کتا کھائے ان میں سے تو فلا تاکل، پھر تم اس کو نہ کھاؤ، فانی اخاف، اس لیے میں ڈرتا ہوں، ان یکون انما امسک علی نفسہ، کہ اس نے اپنے لیے روک کر رکھا ہے، ان خالتا کلب، اگر اس کے ساتھ کتا ملے، من غیر اس کے علاوہ، فلا تاکل، پھر تم اس کو نہ کھاؤ۔ ابھی قال حدثنا ابو عاصم عن حیوة بن شرین حدثني احمد بن ابی رجاء قال حدثني سلمة بن سلیمان عن ابن المبارک عن حیوة بن شریح سمعت ربیعة بن یزید الدمشقی قال اخبرنا ابو ادریس عائض اللہ سمعت ابا ثعلبة الخشنی یقول اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، ناکل فی آنیتہم، ان کے برتنوں میں ہم کھاتے ہیں، وارض صیدن، یہ روایت پتی تھی، وارض صیدن، ہم شکاری زمین میں رہتے ہیں، اسید بقوسم، ہم اپنے تیر کے ذریعے سے شکار کر رہے ہیں، واسید بکلب معلم، اور ہم سدائے ہوئے کتے کے ذریعے سے شکار کر رہے ہیں، والذی لیس معلما، اور اس کتے کے ذریعے سے جو کہ سکھلایا نہ گیا ہوں، فاخبرنی، بس مجھے بتلائیے، ما الذی یحل لنا من ذلک، ان میں سے کون سا شکار ہمارے لیے حلال ہے؟ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا اما ما ذکرت من انک بارض قوم اہل الکتاب، جو پہلی بات آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو، تاکلوا فی آنیتہم، پس تم اس کے برتنوں میں سے کھا سکتے ہو، فإن وجدتم غیر آنیتہم، اگر تم نے پا لیا ان برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن، فلا تاکلوا فیہا، پھر ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، وإن لم تجدوا، اگر تم نے نہ پایا، فاغسلوا، تو ان کے برتنوں کو دھو لو، ثم کلوا فیہا، پھر اس میں سے کھا سکتے ہو، واما ما ذکرت من انک بارض صید، جو دوسری بات آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ شکار والے زمین میں رہتے ہو، فما صدت بقوسک، جو آپ شکار کر اپنے تیر کے ذریعے سے، فاذکر اسم اللہ، پس اللہ کا نام ذکر کرو، ثم کل، پھر کھاؤ، وما صدت بکلبک المعلم، اور جو آپ نے شکار کیا سدائے ہوئے کتے کے ذریعے سے، فاذکر اسم اللہ، پس اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑ دو، ثم کل، پھر کھاؤ، وما صدت بکلبک الذی لیس معلما، جو آپ نے شکار کیا اس کتے کے ذریعے سے جو معلم نہ ہو، فادرکت زکاۃ، پس تم نے پا لیا
کہ اس سے خون بہ رہا ہے، فکل پھر اس کو تم کھاؤ۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ قال حدثني هشام بن زید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انفجنا ارنبا بمر الزہران، مر زہران میں ہم نے ایک خرگوش کی طرف ہم نے دوڑ لگائی، فسعوا علیہم پس انہوں نے دوڑ لگائی اس کے طرف، حتی لغبوا یہاں تک کہ وہ تک گئے، فسعیت علیہا بس میں نے اس پر دوڑ لگائی، حتی اخذتہم یہاں تک کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، فجئت بها الی ابی طلحہ میں ابی طلحہ کے پاس اس کو لے کر آیا، فبعث بها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بورقها وفخذها، اللہ کے رسول نے اس کے ران وغیرہ اس کے پسلی اللہ کے رسول کی طرف بھیجا، فقبلہ اللہ کے رسول نے اس کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ ابھی قال حدثني اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والله کے رسول کے ساتھ تھے، حتى اذا كان ببعض طريق مکہ کے بعض راستوں میں، تخلف مع اصحاب وہ ان صحابہ کے ساتھ پیچھے رہے، محرمین جو کہ حالت احرام میں تھے، وہ غیر محرمین حضرت ابو قتادہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، فرا حمارا وحشیا انہوں نے ایک وحشی گدھے کو دیکھا، فاستوى على فرسه آپ سوار ہو گئے اپنے گھوڑے پر، ثم سال اصحابہ پھر اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، يناولوه الصوت کہ وہ گھوڑا اٹھا کر ان کو دے دے، گھوڑا تیار تھا وشیوا، فابو بس انہوں نے انکار کیا، فسالم رمحا آپ نے ان سے مانگا اس نیزے کو جو ان سے نیچے گر گیا تھا، فابو بس انہوں نے انکار کیا، فاخذ بس خود انہوں نے پکڑ لیا اس کو لے لیا، پخپلے نیزہ اچھا تکڑا، ثم شد علی الحمار پھر اس نے گدے پر حملہ کیا، فقتل اس کو قتل کیا، فاکل منه بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے انہوں نے کھا لیا، ابا بعض نے انکار کیا، فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوا عن ذلك روایت باقی ترشوید، جب انہوں نے اللہ کے رسول کو پا لیا انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہی طعمہ یہ خوراک ہے، اطعمکموہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے تمہیں کھلایا تو تم کھا سکتے ہو۔ ابھی قال حدثني اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادہ مثلہ الا انه قال، اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ آپ نے فرمایا هل معکم من لحم شیء آیا اس کے گوشت میں سے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیا۔ اور بصیب بل روایت باب التشید علی الجبال وغرون کے خکار قول سنگرے، اب انشاءاللہ سبب